پھر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اور قرآن کے طالب ہونے کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کرنے والا ہوں، اس لیے پھر میں نے ایک نئی نظر سے، نئی سوچ سے، ایک نئی تحقیق کے ابواب کو کھولنے کے لیے میں نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا۔ تو مجھے اس بات کا ادراک بڑے صمیم قلب کے ساتھ ہوا کہ قرآن نے کہیں بھی قوموں کی آزادی کے لیے، ترقی کے لیے آزادی کی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ کسی جگہ بھی قرآن نے اور سنت میں قوموں کی ترقی کے لیے مساوات کو بنیاد نہیں قرار دیا۔ ٹھیک۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے پڑھنے کے بعد یہ حقیقت ملی کہ قرآنی فلسفے کے مطابق فرد کی زندگی ہو یا اقوام کی زندگی ہو، اس کی ترقی عدل پر ہے۔ اچھا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ میں عدل قائم کروں۔ اور یہ آیت تو بڑی مشہور ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ٹھیک۔ کہ ہم نے زمین و آسمان کو جب تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد اس میں بھی میزان رکھ دیا۔ اچھا۔ اب قرآن انسانی زندگی، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، خواہ وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، وہ معاشی ہو یا معاشرتی، وہ تعلیمی ہو یا عدالتی، ان سب میں حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب عدل ہو۔ ٹھیک۔ اب قرآن کی اس فلسفے کی طرف پوری انسانیت کو پلٹنا ہوگا۔ دنیا میں اس وقت افراط و تفریط پیدا ہوا ان کی زندگی میں جب ان میں سے چند لوگوں نے مساوات کی بات شروع کی۔ ٹھیک۔ اور گزشتہ ایک پوری صدی اس کے عروج اور زوال میں انسانیت کا ضائع ہوا۔ ٹھیک۔ اور پھر کچھ قوموں نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار آزادی کو سمجھا۔ اچھا۔ اور وہ اس آزادی کے سلوگن کو اتنی تیزی سے لے کے آگے بڑھے کہ ان کے معاشرے مادر پدر آزاد معاشرے بن گئے۔ اچھا۔ اور وہ ابھی تک بڑی تیزی سے آزادی کے سفر پر گامزن ہیں۔ ٹھیک۔ مگر ان میں سے کچھ باشعور لوگ اب اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ نری آزادی نہ افراد کی ترقی کا باعث ہے نہ اقوام کی۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مساوات کا جو نعرہ لے کے ساؤتھ ایشیا کی اقوام نکلی تھی میدان میں، وہ نعرہ ہی ان کے زوال کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے جب مغرب اور مشرق کی ان دو سوچوں اور تحریکوں پر جب غور کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دونوں اطراف غلط تھے۔ اچھا۔ ایک اطراف افراد کی طرف جا رہا تھا، دوسرا تفرید کی طرف جا رہا تھا۔ ٹھیک۔ پھر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اور قرآن کے طالب ہونے کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کرنے والا ہوں، اس لیے پھر میں نے ایک نئی نظر سے، نئی سوچ سے، ایک نئی تحقیق کے ابواب کو کھولنے کے لیے میں نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا۔ تو مجھے اس بات کا ادراک بڑے صمیم قلب کے ساتھ ہوا کہ قرآن نے کہیں بھی قوموں کی آزادی کے لیے، ترقی کے لیے آزادی کی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ کسی جگہ بھی قرآن نے اور سنت میں قوموں کی ترقی کے لیے مساوات کو بنیاد نہیں قرار دیا۔ ٹھیک۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے پڑھنے کے بعد یہ حقیقت ملی کہ قرآنی فلسفے کے مطابق فرد کی زندگی ہو یا اقوام کی زندگی ہو، اس کی ترقی عدل پر ہے۔ اچھا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ میں عدل قائم کروں۔ ٹھیک۔ یہ نہیں کہا کہ میں آزادی دوں، یہ نہیں کہا کہ مساوات قائم کروں، عدل قائم کروں۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ رسول معجزات لے کر آئے ٹھیک۔ اور ہم نے اس کے ساتھ نازل کی ہیں کتابیں ان پر، اور اس کے ساتھ ایک میزان۔ اچھا۔ کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر ہے۔ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں
عدل. اور یہ آیت تو بڑی مشہور ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ٹھیک. کہ ہم نے زمین و آسمان کو جب تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد اس میں بھی میزان رکھ دیا. اچھا. اب قرآن انسانی زندگی، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، خواہ وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، وہ معاشی ہو یا معاشرتی، وہ تعلیمی ہو یا عدالتی، ان سب میں حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب عدل ہو. ٹھیک. اب قرآن کی اس فلسفے کی طرف پوری انسانیت کو پلٹنا ہوگا، آج نہیں تو کل اسی راستے پر آنا ہوگا جو راستہ اللہ جو خالق ہے انسان کا اس نے بتایا ہے. کیونکہ جو کسی چیز کو مینوفیکچر کرتا ہے وہی اس کو استعمال کرنے کے راستے صحیح بتا سکتا ہے. ٹھیک. اب مختصر یہ کہ ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ اقوام میں مساوات کی بات تھی، کچھ اقوام میں آزادی کی بات تھی، بالآخر اتنی سمجھدار قومیں ہو کر وہ کیوں اس طرف بھٹکیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دونوں اقوام نے جو ڈیوائن گائیڈنس تھی، جی، الہامی رہنمائی تھی، وحی کی رہنمائی تھی، اس کو وہ چھوڑ بیٹھے تھے. اور جس طرح انہوں نے زندگی ظلم جبر کے تحت گزاری تھی، ان کو اس وقت جو بھی سمجھ آیا انہوں نے اس کے مطابق نئی جدوجہد کا آغاز کیا. ایشیا کے ممالک نے یہ سمجھا کہ انسانوں کو نیچے رکھ کے قومیں تباہ ہوئی ہیں، انہوں نے مساوات کا نعرہ لگایا. اور ان لوگوں نے کیونکہ پپائیت کے غلامی میں جکڑی ہوئی تھی یہ اقوام، انہوں نے آزادی کا نعرہ لگا کے یہ سمجھا کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، مگر اسلام نے نعرہ لگایا کہ عدل کو قائم کرنا ہوگا.